کارپوریٹ فارمنگ کی جو زمین کی بندرباڑ کی گئی ہے یا جو ارسا کی جو امائنمنٹ ہے، یہ ان لوگوں سے کرائی گئی ہیں دونوں کام جن لوگوں کا یہ دائرہ کار ہی نہیں ہے، جن کے دائرہ اختیار میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات۔ وہ پھر کرتے کس طرح ہیں، ان کا اور ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز اپنا ہے، آنکھ اپنی اپنی، دیکھنے کے ساتھ ہی چیزوں کے ساتھ آپ کے کوئی رشتے بنتے ہیں، کوئی آپ ان کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں۔ یہ جڑی ہوئی ہے بات کہ یہ لینڈ گریبنگ، مطلب اب پانی کے وسائل اتنا کم ہو گئے ہیں کہ وہ واٹر گریبنگ کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ یہ لینڈ گریبنگ اور سیدھی سیدھی واٹر گریبنگ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھنے کا فرق یہ ہے کہ ہم دریا کو صرف پانی نہیں دیکھتے۔ یہ ہمارے ہاں عام محاورہ ہے، جتھاں آب ہے اتھاں آپ ہے، آپ رب دا روپ ہے۔ سارا پانی نال رشتہ ہی مختلف ہے۔ اساں کو کہیں ولی دی شکل وچ، رب دی شکل وچ، حیاتی دی شکل وچ دے دیں، اے اوکو دے دن کے کتنا پروفٹ دیون والی چیز۔ انہیں تے سارے درمیان جتنے تک یہ دیکھن دا فرق ہے، انہیں دا پانی نال یا دھرتی نال یا مٹی کے ساتھ یہ رشتہ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کے ساتھ لوور اپر ریپیرین کی بات نہیں ہے۔ اس کو دیکھیں کہ جب یہ ابتدائی نقصان شاید لوور ریپیرین کو ہوتا ہو، اوورآل تو نقصان پورے کا پورا ہوتا ہے۔ مطلب اب آپ لاہور شہر کی آب و ہوا دیکھ لیں کہ کتنی بری حالت ہے۔ یہ راوی دریا کی بد دعا ہے لاہور شہر کو، یہ راوی فقیر نے بد دعا دی ہے اس کو۔ مطلب آپ کتنی ساری چیزیں مار کے صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہو اور اپنی آنے والے بچوں نسلوں کا تک کا بھی نہیں سوچ رہے آپ نے پانی کی صورتحال یہ کر دی ہے کہ شہروں کے اندر پانی دودھ سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ کسی ڈھابے پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو ٹیپ واٹر نل کا پانی نہیں ملے گا۔ اور یہ کارپوریٹ فارمنگ اور ارسا امائنمنٹ یہ اس کو مزید تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ اب زمینیں جو کارپوریٹ فارمنگ میں الاٹ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں سریکی وسیب کے اندر، جسے دوست ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب کہہ رہے ہیں۔ وہ سریکی ریجن ہے، سریکی وسیب ہے، اس کے چولستان کے علاقے میں اور تھل کے علاقے میں۔ یہ دونوں علاقے یا یہ زمین، یہ جغرافیہ ایگریکلچر کے لیے قدرت نے بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ ہر جغرافیے کی، ہر مٹی کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے اور وہ اس خاص کام کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ جغرافیہ لائف سٹاک کا، ایگریکلچر کا نہیں ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تھل کے اندر، صحرا کے اندر آپ کو دریا کے کنارے کی مطلب ہے کہ جڑی بوٹیاں ملیں، کہ کوند رگی ہوئی ہو، سرکنڈے اگے ہوئے ہوں اور تھل سیم ہو چکا ہو۔ جب یہ اس امائنمنٹ کے ساتھ جبری طور پہ دریائے سندھ کا پانی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے تھل میں لے جائیں گے، وہاں ہوگا کیا؟ کیونکہ وہ ریتیلی زمین ہے، اس کا پانی فوری طور پہ جاتا ہے نیچے، جو ایکوافائر ہے، جو زمینی پانی کے ذخائر ہیں، ان کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ تباہی ہوگی کہ یہ جہاں وہ ایگریکلچر کے لیے پیسٹی سائیڈ، فرٹیلائزر ساری جو استعمال ہوگی، وہ سارا جو تھل کے اندر، پورے تھل کے اندر فریش واٹر ہے اور اس کی واٹر ٹیبل 5 فٹ سے 10 20 25 فٹ سے اوپر کہیں نہیں ہے۔ وہ آپ کو تھل میں پورے ہر جگہ پہ میٹھا پانی، وہ اس پورے پانی کا جو فریش واٹر ہے زیر زمین، اس پورے کو زہریلا اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس کا نتیجہ پھر اور مزید تباہی میں کس طرح نکلے گا کہ جب پانی دریاؤں میں کم ہوتا ہے تو دریا واپس پانی ایکویفر سے لیتے ہیں،
وہی جو زیر زمین پانی ہے دوبارہ دریا میں واپس جائے گا. تو یہ اپر لوور ریپینین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اشو لال سی نے کہا ہے ندی مردی ہے تو سن مترا جوڑا ہنساں دا کلا نہیں مردا پورے دریا دی کھیل مردی ہے. یہ اس طرح کے انڈس ٹریٹی کے جو معاملات انہوں نے کیے ہیں یہ انہوں نے اسی بے وقوفی کی بنیاد اور مناپلی پہ کیے تھے کہ ہم تو اپر ریپیرین ہیں یہ تو لوور ریپیرین کا لاس ہوگا. لیکن وہ تو اپر لوور سارے برباد ہو چکے ہیں, کوئی بھی باقی نہیں بچا. ابتدائی طور پہ یہ میرا نقصان ہو جو لگتا ہو کہ آپ میرے نقصان پہ نفع کر لیں گے, لیکن آگے کا سوچیں. یہ بہت بڑی بربادی کی طرف. ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوست کہہ رہے تھے کہ سائنسی حل نہیں سوچا گیا. سائنسی حل نے ہی تو برباد کیا ہے سارے نظام کو. انجینئرنگ سائنس نہیں ہے کیا کہ جب اب فنانس کے بل بوتے پہ سائنس ہوتی ہے اور انجینئرنگ خود سائنس ہے. یہ سائنس کی آنکھ سے دیکھنا جب تک ہم نہیں چھوڑ سکتے تو ہم اس بربادی کو کسی صورت میں کم نہیں کر سکتے. 2022 کے فلڈ میں چلے جائیں, بلوچستان کی ساری بربادی سنبھال ڈیمز نے کی. تو لوگوں کے اپنے ہزاروں سالوں کے پانی کے ساتھ جو رشتے اور روایتی طریقہ کار ہیں اس کو استعمال کرنے کے, اس آنکھ سے بھی دیکھنا چاہیے. مطلب اگر دیا میر بھاشا یا کالا باغ غلط ہے تو وہ ڈیلٹا میں بھی ڈیم غلط ہے. میں اس طرح کی کسی سائنس پہ بلیو نہیں رکھتا. اب یہ کارپوریٹ ایگریکلچر کی ہمیں نہیں ضرورت. کیا دنیا میں خوراک صرف گندم ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی لیا ڈسٹرکٹ میں یومیہ روزانہ کی بنیاد پر 2 لاکھ لیٹر دودھ صرف ملٹی نیشنل کمپنیاں اٹھاتی ہیں. لوکل جو دودھ والے ہیں جو ہوٹلوں پہ ڈھابوں پہ گھروں پہ وہ اس کے علاوہ ہے. کیا یہ خوراک نہیں ہے؟ گوشت خوراک نہیں ہوتا؟ کیا دودھ چمڑے گوشت سے زر مبادلہ نہیں کمایا جا سکتا؟ مطلب وہی آپ کے وضع کردہ طریقے ہیں. مطلب فوڈ سیکورٹی بھی صرف گندم میں ہے. گندم تو یہ امریکہ سرکار نے 60 میں ہمارے گلے میں ڈالی ہے. میکسیکو سے جو آئی تھی اس کا نام بھی میکسی پاک تھا. یہ کل کی بات ہے. اس سے پہلے بھی تو یہاں خوراک کا لوگوں کو سندھ وادی انڈس ویلی کے بندے کو خوراک کا کب مسئلہ رہا؟ یہ کھلواڑ یہ ڈھونگ بند کرو. یہ تماشا آپ کتنی دیر چلا سکو گے؟ آپ دنیا سے کہتے ہو کہ کلائمیٹ جسٹس کلائمیٹ جسٹس کلائمیٹ جسٹس, اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ ان دریاؤں اور زمین کے ساتھ ریپ کر کے مطلب کلائمیٹ کے ساتھ کیا کھلواڑ کر. میں کس منہ سے دنیا سے کلائمیٹ جسٹس مانگوں گا جب میں اپنے لوگوں کے کلائمیٹ کو اس طرح برباد کر رہا ہوں؟ یہ الگ ہے ہی نہیں. یہ ایک تو ان کو کنفیس کرنا پڑے گا, گناہ اقرار کرنا پڑے گا کہ انڈسٹری غلط تھا. جب تک یہ نہیں مانتے, یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے اور بیک فٹ پر نہیں جاتے, کوئی بھی صورت حال نہیں ہے. یہ 10 سال 20 سال آپ لوچ تل لیں گے, یہ بھی ہم مان لیتے ہیں. آپ زیادہ طاقتور ہیں, آپ کے پاس تو مطلب وہ سلیمانی ٹوپی بھی ہے, غائب کرنے والی طاقت بھی ہے, باکمال لوگ ہیں آپ. لیکن آپ کل کا اور اپنے آنے والے نسلوں کا سوچو. یہ زمینوں اور پانی اور مقامی بندے کے تمام وسائل پہ قبضہ گرانا نفسیات کو چھوڑنا ہوگا. یہ قبضہ گیر نفسیات ہے کہ آپ نے بس صرف اس طرح دیکھنا. میں نہیں دیکھ سکتا جنگل کو کہ مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آپ کا کرکلم کیا ہے کہ آپ جب پڑھاتے ہیں درخت بہت کارآمد چیز ہے, یہ ایندھن کے کام ہوتا ہے اور اس سے بہت عمدہ فرنیچر بنتا ہے.